اچھا علی بھائی یہ بتائیں قصر نماز میں مسافت جو میل میں تعین کی جاتی ہے وہ اتنی مختلف ہے فقہ میں کہ کچھ نہیں سمجھ میں آتا. دیکھیں صحیح بخاری میں 48 میل آیا ہے. اب 48 میل ہے عربک میل, وہ نوٹیکل مائل 1.8 کلومیٹر کا بنتا ہے, یا راؤنڈ آف کر لے 2 کلومیٹر کا. صحیح مسلم میں 9 میل بھی آیا ہے, اس کو بھی راؤنڈ آف کر کے موٹا موٹا آپ 20 کلومیٹر بنا لیں. ٹھیک ہے, تو 20 کلومیٹر آج کل تو آپ کو بڑا تھوڑا لگتا ہے, لیکن اگر آپ کو یہ اونٹ پہ 20 کلومیٹر طے کرنا پڑے نا, لگ پتا جائے گا, پتہ نہیں خالی لگے گا, لگ پتا جائے گا کہ یہ سفر ہوتا ہے کہ نہیں. اس میں اجتہاد کی ضرورت ہے. جی اجتہاد کی ضرورت کیا ہے, اب تو لوگوں نے مان لیا ہوا یار. مسئلہ جو ہے وہ صحیح بخاری میں حدیث ہے, مولا علی علیہ السلام جب کوفے کے گھر نظر آ رہے ہوتے تھے, کوفے میں داخل ہونے سے پہلے نماز قصر پڑھ کے پھر داخل ہوتے تھے. سر کوفے میں داخل ہونے سے پہلے وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ میں ان گھر پہنچ ہی گیا تھے 4 ہی پڑھا, وہ اللہ کی فیسلٹی سے فائدہ اٹھاتے تھے. امام بخاری یہ صحیح بخاری میں لے کے ہیں سیدنا علی کے بارے میں. تو 9 میل والا بھی ہے, 48 میل بھی ہے, تو وہ بھی آپ نکال لیں جتنے بھی کلومیٹر بنتا ہے. اس طرح صحیح مسلم صحیح بخاری میں آتا ہے کہ 19 دن تک جب آپ سے کا قیام ہوتا تھا, یعنی 19 دن سے زیادہ ہوگا تو پھر. اور المصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں 15 دن کا قول بھی ملتا ہے. یہ مختلف فی ہے, اور یہ بھی المصنف ابن ابی شیبہ میں صحابہ کے فتاوی ملتے ہیں کہ جب آذربائیجان کی جنگ کے لیے رشیا کے لیے وہ جا رہے تھے حضرت عثمان کے دور میں, تو آج کل کرتے ہوئے 6 مہینے گزر کے برفباری نہیں رک رہی تھی, تو انہوں نے 6 مہینے قصر پڑھی, کیونکہ ان کی نیت نہیں تھی نا وہاں رکنے کی. وہ تو کہتے ہیں کل رکے گی تو چل جائیں. اگر یہ صورتحال ہو آج کل کرتے ہوئے, تو آپ قصر بھی پڑھ سکتے ہیں. ہاں جی, اور قصر واجب نہیں ہے, قصر سنت ہے, اور قصر نہ کرنا بھی سنت ہے. اچھا اس کی جی سنن نسائی میں حدیث ہے, عائشہ کہتی ہے میں نے سفر میں فرض روزہ رکھ لیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا. میں نے فرض نماز پوری پڑھ لی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر پڑھی. بعد میں حضور سے ذکر کیا, میں احسنتی یا عائشہ, تو نے اچھا کام کیا اور مجھ پہ بھی ملامت نہیں. اور سنن دارقطنی میں حدیث موجود ہے صحیح سند کے ساتھ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بعض کا پوری نماز بھی پڑھ لیتے تھے, یعنی فرض پورے. سنتے تو ویسے ہی آپ کی اب مطلب بہتر عمل کیا ہے, ہم قصر کریں یا پھر؟ میرا خیال ہے کہ بہتر عمل آپ کی سچویشن ڈیسائیڈ کرے گی. اگر آپ کی سچویشن آپ کو اجازت دے رہی ہے تو آپ جو ہے وہ اس کو دیکھ لیں. آپ جیسے اب گاڑی رکی ہے اس کے اندر سفر کے دوران, اور گاڑی آپ کے اختیار میں نہیں ہے, اور آپ کو پتا انہوں نے کہا 5-7 منٹ ہے, تو پھر 2 ہی فرض پڑھیں, پھر 4 نہ پڑھیں. اگر آپ کے پاس آپ 14 دن کے لیے چلے گئے, یہاں آ جاتے ہیں سپوز, اور اب آپ کہ میں مسافر ہوں, میں 2 ہی پڑھتا رہوں, یہاں پہ امام مقیم 4 ہے, تو آپ کوشش کریں 4 پڑھ لیں, بہتر ہے. لیکن اس کے اوپر بہتر والا چکر کوئی نہیں, یہ کسی کے اوپر قدغن نہیں لگا سکتا, چوائس ہے. اگر آپ 2 کی فیسلٹی ویل کرتے ہیں تو ٹھیک ہے. اور قرآن کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر تم سفر میں ہو تو کوئی حرج نہیں اگر قصر کر لو. الفاظ کی انٹینسٹی بتا رہی ہے کہ جسٹ ریلیکسیشن ہے, واجبیت تو ہے ہی نہیں ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے, حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اس آیت میں تو ہے کہ جب آپ سفر میں ہو اور آپ کو خطرہ ہو دشمن سے تو قصر کر لو, تو اس کا مطلب ہے خطرہ نہ ہو تو نہ کروں. تو آپ نے فرمایا اللہ نے فیسلٹی دی ہے, لے لو, عام سفر میں بھی لے لو, آفر ہے, لے لو. ہاں. اب جو میں آپ سے کہہ رہا تھا دن کو کہ سنت بعض کا قرآن کی آیت کی تخصیص کو عموم کر دیتی ہے, عموم کو تخصیص کر دیتی ہے. قرآن کے الفاظ میں تو یہ ہے کہ جب تمہیں خوف ہو دشمن سے تو پھر قصر کرو, تو اس کو آپ پھر وائس ورسا کریں گے, خوف نہ ہو تو نہ کرو. لیکن حدیث شریف نے کیا کہا کہ یہ اللہ نے آسانی دی ہے اور اس کی ایکسٹینشن ہو گئی ہے باقی سفروں کے لیے بھی, اور امت کے اجماع نے قبول بھی کر لی. امت کے اجماع نے کیسے ایسی بات قبول کر لی جو قرآن کے خلاف ہے بظاہر؟ اس کا مطلب ہے وہ قرآن کے خلاف نہیں, قرآن کی ایکسپلینیشن ہے, یعنی اس کی مزید اسپیسیفکیشن ہو گئی ہے اس حوالے سے. اچھا ریل گاڑی میں پھر کس طریقے سے نماز پڑھی جائے؟ نماز کا وقت ہو گیا, اب ریل رک بھی نہیں. دیکھیں یہ ریل گاڑی ہے, باقیوں مسئلے اس لیے آتے ہیں کہ ہم لوگ نمازیں جمع نہیں کرتے. بخاری مسلم میں حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں زور اثر جمع کرتے تھے, مغرب عشاء. آپ جتنا مرضی سفر کریں آپ کو ٹائم مل جائے گا. یہ نماز قضا کس طرح ہوگی بھائی؟ اتنا لمبا سفر, آپ زور اور اثر کا ٹائم سمجھ لیں 12 سوا 12 سے لے کے 6 ساڑھے 6 7 بجے تک ٹائم رہتا ہے, تو آپ کو کہیں نہ کہیں تو گاڑی روکی جائے گی اس دوران. اور مغرب عشاء کا ٹائم مغرب کا وقت سے لے کے فجر کا وقت داخل ہونے تک رہتا ہے, کہیں نہ کہیں تو یہ پریکٹیکلی جب ہم آ رہے تھے نا تو ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ہم ٹکٹیں کرانے چلے گئے, ہمارا ارادہ تو وہ آپ نے خود اپنے پاؤں پہ لاڑا مارا, ظہرین کرنے کا ارادہ تھا. اب جب ہم ٹرین میں آ گئے تو ہمیں پھر وہ لوگ اگر ہم ٹرین میں ہیں اور مجبوراً ہمیں پڑھنی تو پھر یہ ہے کہ ٹرین پہ آپ عموماً ٹرین سیدھی چلتی ہے,
ہمارے پاکستان میں تو، کیونکہ وہ پاکستان تو اس طرح ہے نا، تو اس میں آپ یعنی ٹرین کو ایک بار دیکھ لیں، جب وہ سیدھی پٹری پہ آ گئی ہے تو استقبال قبلہ کر لیں، اور قبلے کا تو اہتمام کرنا ہوگا فرض نماز کے لیے۔ باقی بخاری مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی نماز کے لیے استقبال قبلہ نہیں کرتے تھے، سواری جہاں مڑتی جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز اشارے سے سواری پہ بیٹھ کے پڑھتے